إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ بھائیوں اور محترم سننے والوں، آپ کے سامنے اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ المؤمنون کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن ایمان والے۔ اس کے بعد ان فلاح پانے والے ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے متعلق یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ فلاح پا گئے، وہ کن صفات کے حامل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں زیادہ تر توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پوری انسانیت کو جھنجھوڑا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر بے مقصد پیدا نہیں کیا، کہ تم اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جس طرح چاہو زندگی گزارو، اپنی من مانی کرو، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرو، جو چاہو کرتے پھرو، اور اس کے بعد پھر کوئی تم سے پوچھنے والا نہ ہو، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد بھی سورہ ذاریات کے اندر بیان کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ اللہ کی زمین پر چلو پھرو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک آیت ہر انسان کو خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، اپنے اندر غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں۔ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور پھر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی آخری یہ مہیمن کتاب قرآن مجید نازل کر کے تمام حجت کر دی۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی علیہ السلام کا پورا طریقہ صحیح احادیث کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے اپنے مالک کو پہچاننا، اس کی خالص بندگی اختیار کرنا، یہ آج انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب دلائل کی شکل میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح احادیث کی شکل میں، اور صحابہ اکرام کی زندگیاں سیرت کی شکل میں کتابوں کے اندر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ان سب چیزوں کا ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمارے سامنے آ جائے۔ ہر ایک انسان اپنا خود احتساب کرے گا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا کر رہا ہوں یا نہیں۔ آپ دیکھیں، مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کے اس دور کے اندر اللہ نے خالص ایمان سے ہمیں روشناس کرایا۔ وہ ایمان کی خالص اور جوہری بات جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے اپنی قوموں کے سامنے، وہی سچی دعوت، وہی سچی بات جو اس قرآن کے اندر موجود ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ آج وہ صحیح اور سچا دین اپنی اصلی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالص ایمان سے ہمیں روشناس کرایا اور ایمان والوں کی ایک جماعت عطا کی۔ اب اس کے بعد پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا احتساب کرے۔ اپنا احتساب کرنے کے بعد، اپنا محاسبہ کرنے کے بعد، پھر یہی ایمان کی دعوت، یہی توحید کی دعوت یہ اپنی قوم کے سامنے رکھنی ہے کہ جس طریقے سے ہم اس سے پہلے گمراہ تھے، گمراہیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر تھے، گروہ اور فرقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، مالک نے ہدایت سے نوازا۔ اس لیے اب پوری امت کے لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے دن اور رات کہ یہ امت بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ سب سے پہلے ہمیں خود اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم اس دین اسلام کے اوپر کتنا چلنے والے ہیں، اللہ کی آیات کے اوپر ہمارا کتنا ایمان ہے، کتنا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کتنی محبت، یا صرف ہم زبانی اس کے دعوے دار ہیں اور تقریر اور وعظ کے ذریعے اس کا اعلان تو کرتے ہیں لیکن ہمارا خود اس کے اوپر عمل نہیں۔ تو آپ دیکھیں، یہ خود احتسابی یہ ہر ایک انسان کو اس بات کی دعوت دیتی ہے، اور ایمان والوں کو تو خصوصاً اپنا احتساب کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل اللہ کی بارگاہ کے اندر جب قیامت والے دن ہم پہنچیں گے تو آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے، اور قیامت والے دن ایک کھلی کتاب کی شکل میں اس کو دکھا دیا جائے گا جو کھلی کتاب ہوگی، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے آج اپنی اس کتاب کو، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی۔ یعنی جو کچھ کیا ہوگا اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ سارا ہمارا اعمال نامہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کھلی کتاب کی شکل میں ہوگا، اور انسان اپنا حساب کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اس دن خود ہی کافی ہوگا۔ دوسری جگہ سورۃ الحشر کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک شخص یہ دیکھ لے کل یعنی قیامت والے دن کے لیے اس نے کیا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تمہارے ایک ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم۔ آپ دیکھیں اس ایک آیت کے اندر بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے، ایمان والوں کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنا محاسبہ کرو، دیکھو کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ وہ دن جو بڑا سخت دن ہوگا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کام آئیں گے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کر لیں
کہ کل اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے پیش ہونا ہے، اس قیامت کے دن کے لیے اس دنیا کے اندر ہم نے کیا کیا، کتنی اس کی تیاری کی ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کل اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک ہر انسان سے اس کی سماعت کے متعلق، اس کے کانوں کے متعلق اور اس کی آنکھوں کے متعلق اور اس کے دل کے متعلق جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، دل دیے تھے، ہاتھ اور پاؤں دیے تھے، زبان دی تھی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ اللہ کی نعمتوں کا کس طرح تم نے استعمال کیا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ کے اندر کل یہ کچھ ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایک ایک نعمت کے متعلق ہم سے سوال ہو۔ اور جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اور جب کبھی شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے دل کے اندر ذرا بھی آتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے۔ سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا گیا ان الذین اتقوا واذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تقوی والے ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، شیطان انہیں چھوتا ہے، کوئی وسوسہ ان کے دل کے اندر ڈالتا ہے تو فوراً اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں، فوراً چکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی ایمان والا اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ کی کتاب، اللہ کی حدود و قیود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اسی وقت ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، خود احتسابی کا عمل ہماری زندگی کے اندر شروع ہوگا جب ہماری نگاہ کے اندر آخرت ہوگی۔ دنیا کے بجائے ہم آخرت کو ترجیح دیں گے اور اس آخرت کی زندگی کے لیے ہماری کوششیں ہوں گی۔ ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر ایک روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا، یعنی جس نے اپنی تمام فکروں کو، تمام تفکرات کو ایک ہی فکر کے اندر ڈال دیا کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، کل آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ حدیث بھی خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو، کہ وہ اپنا احتساب کرے کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام غموں کو آخرت کا غم بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے غم کے لیے کافی، اور جو دنیا کے معاملات اور دنیا کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا، یعنی دنیا کے تفکرات، دنیا کمانے اور دنیا کے اندر مست رہ کر زندگی گزاری، اللہ کو بھول بیٹھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی کے اندر ہلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ایسے شخص کو چھوڑ دیتا ہے جس کی نگاہ میں آخرت نہیں ہوتی، جس کے دل کے اندر آخرت کا خوف اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی، جس کا مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ جیسا کہ ایک ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت آئی ہے کہ لعن عبد الدینار لعن عبد الدرہم، کہ لعنت ہو درہم کے بندے کے اوپر، لعنت ہو دینار کے بندے کے اوپر، کہ جو درہم اور دینار کے اندر لگا ہوا ہے، جس کی کوشش یہی ہے کہ میری دنیا کے اندر دنیا میں زیادہ سے زیادہ درہم اور دینار جمع کر لوں، اس لیے کہ اس انسان کی حقیقت ایسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے صحیح حدیث کے اندر کتب ستہ میں کہ انسان کو اگر مال سے بڑی ہوئی ایک وادی مل جائے تو اس کے بعد بھی پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مفہوم حدیث ہے یہ دوسری وادی کی تلاش میں ہوگا، انسان کے پیٹ کو یہ دنیا کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اپنا احتساب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی۔ اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، یعنی جس شخص کی نیت آخرت کا حصول ہو، جس نے دنیا کے اندر کوئی کوشش کی، کوئی محنت کی۔ ایک انسان دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور کاروبار کرتے وقت، محنت اور مزدوری کرتے وقت اس کی یہ نیت ہے، ایک تو حلال رزق کما رہا ہے، حلال محنت کر رہا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ میں اس رزق سے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے گا۔ لیکن جو اپنی روزی کماتا ہے، دن رات حلال روزی کمانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ فکر ہی نہیں آتی، وہ احتساب ہی نہیں کرتا کہ اس روزی کمانے کا مقصد کیا ہے۔ روزی کمانے کا مقصد جہاں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، وہاں اس کے اندر یہ بھی مقصد ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ مال حلال طریقے سے کمایا ہے، یہ سوال ہوگا کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ کیا یہ مال کمانے کے بعد اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے، مال و دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اچھی سواری حاصل کرنے کے لیے یہی مقصد رہ گیا اور بالکل اللہ کو بھول گیا، اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ نہیں کیا، تو یاد رکھیں پھر یہ مال انسان کے لیے قیامت والے دن وبال جان ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصد صرف حصول دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور دنیا تو اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اس کے پیچھے آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، میں اس مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو مرتب کر دیتا ہے، اس کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر استغنا پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اسے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، آخرت کی پرواہ ہوتی ہے، اپنی آخرت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اسے اتنی دے دیتا ہے کہ دنیا سے وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ استغنا پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ احادیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہماری مقدر اور تقدیر میں لکھی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نیکی اور بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھیں یہ جہنم کے عذاب کا وہ مواخذہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ڈرا کرتے تھے، اپنا احتساب کیا کرتے تھے، دن اور رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ دیکھیں استغفار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو آخرت جس کی نگاہ میں ہو وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ جن کو قرآن نے جنت کی بشارت دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آپ دیکھیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے، آخرت کا کس قدر خوف ان کے دلوں کے اندر تھا، دنیا میں رہتے ہوئے وہ کس طرح اپنا احتساب کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا احتساب کیا کرتے تھے کہ وہ اس دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ بخاری فضائل عمر کے اندر آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حالت نزاع میں تھے، بہت بے چین تھے۔ بعض صحابہ نے ان کو ان کے جو اچھے اعمال تھے ان کو گنا کر ان کو تسلی دی کہ آپ نے تو بڑے اچھے اچھے عمل کیے ہیں، آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو ملی، آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت بھی ملی۔ تو آپ دیکھیں جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے جواب میں کہا اللہ کی قسم
اگر پوری پوری زمین میرے لیے سونا بن جاتی اور اس کو دے کر میں عذاب الہی سے بچ سکتا تو میں دے دیتا. یعنی آپ دیکھیں کس قدر اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، کس قدر وہ اپنا احتساب کیا کرتے تھے. حالانکہ صحیح معنوں میں یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے اوپر چلنے والے، قرآن کی آیات کی عملی تفسیر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چل کر دکھانے والے لوگ تھے، جن کی اقتداء ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ان کا یہ عالم تھا کہ اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے، اس قدر اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر تھا. اسی طرح ترمذی کتاب التفسیر کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی مصیبت ہو. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو اور اس قیامت کے دن سے کہ وہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، جانتے ہو یہ کون سا دن ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سے کہے گا کہ آگ کی فوج بھیجو، تو وہ کہیں گے اے اللہ آگ کی فوج کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. 1000 میں سے 999 جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بے اختیار رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس جہنم کی آگ کے اندر چلے جائیں. یعنی اس قدر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اپنا احتساب کرنے والے لوگ تھے. اسی طرح آپ دیکھیں ابن ماجہ کتاب الجنائز کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوت کے اندر ہم گھروں کے اندر اپنی عورتوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور مذاق کی کوئی بات نہیں کرتے تھے. عہد نبوت کے اندر ہم گھروں میں اپنی عورتوں کے ساتھ کوئی ہنسی اور خوشی کی بات نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ مبادہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے اوپر کوئی آیت نازل کر دے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس مہر خاموشی کو توڑ دیا گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی خوشی کی بات کرنا شروع کر. یعنی اس قدر اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اپنا احتساب کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے. اسی طرح اسد الغابہ کے اندر ایک صحابی کا واقعہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی صلاۃ کے بعد ایک صحابی کا نام لے کر پکارا کہ تم میں سے فلاں قبیلے کا شخص ہے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے دوبارہ یہی سوال کیا تو اس کے بعد پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم پہلی آواز کے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس بات سے اوپر ڈرا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبیلے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلے کے لیے، ہمارے لیے اللہ نے کوئی آیت نازل کر دی ہے. وہ ڈر گئے اس بات سے. نبی علیہ السلام کی پہلی آواز پر نہیں اٹھے، دوسری آواز پر اٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جواب دیا. اسی طرح آپ دیکھیں بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، ترمذی کتاب الزہد میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو خطبہ دیا اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اس بات کو جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ. یعنی جس بات کا علم مجھے ہے جنت اور جہنم کے متعلق، اگر اتنا علم تمہیں ہو جائے تو اس کے بعد پھر تم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت کم ہنستے اور روتے زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور چہرے کو ڈھانک کر انہوں نے رونا شروع کر دی. یعنی آپ دیکھیں صحابہ کا یہ عالم تھا، کس قدر وہ لوگ اپنا احتساب کرنے والے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے. اسی لیے تو قرآن نے حکم دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سورہ البقرہ کے اندر، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے. صحابہ کی پوری پوری زندگیاں آج سیرت کی کتابوں کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت ایمان والوں کی تیار کی تاکہ جن کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ایک مومن اپنا احتساب کر لے کہ واقعی یہ کام اس سے پہلے لوگوں نے انجام دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد کے اوپر انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. آج
ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں الحمدللہ، اللہ کے بندو، اس کے بعد پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ 20 سال سے جو شخص ایمان لایا ہے اور ایمان لانے کے بعد اس نے کبھی اپنا احتساب نہیں کیا، کبھی اپنے نفس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، کبھی اپنا احتساب نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ 20 سال پہلے ایمان لایا تھا اور 20 سال کے بعد آج اور اس وقت کی زندگی کے اندر کوئی بھی فرق نہیں۔ 20 سال پہلے ایمان لایا تھا اور اس وقت بھی اس کے چہرے کے اوپر اللہ کے رسول کی سنت نہیں تھی، داڑھی نہیں تھی۔ 20 سال گزرنے کے بعد بھی جسم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اپنا احتساب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ، وہ تو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم اور ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر جہاں نبی علیہ السلام چل کر جایا کرتے تھے، ان قدموں کے اوپر قدم رکھ کر چلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اس طرح عمل کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے، اپنا احتساب کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھیں زندگی کا جو بھی معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر وہ اپنا احتساب کرتے تھے۔ کہیں جہاد کا معاملہ آیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ دیکھیں ایک صحابی ہے عمرو ابن جموح رضی اللہ عنہ، ٹانگ سے لنگڑے ہیں، چل نہیں سکتے۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ جب احد کی جنگ آئی تو احد کے موقع پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب مجھے جنگ کے لیے جانے دو، بدر کے موقع پر تو مجھے واپس کر دیا گیا تھا، تو کیا تم مجھے اب جنت میں جانے سے روک رہے ہو؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ جنگ احد کے اندر گئے اور اس لنگڑے حالت کے اندر کہ چل بھی نہیں سکتے، تلوار ہاتھ کے اندر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اپنا احتساب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں لنگڑا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے انہیں رخصت دی گئی تھی کہ جنگ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا کس قدر شوق تھا، احتساب تھا اپنا، انہوں نے احتساب کیا تھا۔ دنیا کے بجائے آخرت ان کی نگاہ کے اندر تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس طرح شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تم اپنے اس لنگڑے پن سے جنت کی زمین کو روندو گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی اور اسی جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت نصیب کی۔ آپ دیکھیں صحابہ نے کس قدر قربانیاں دی۔ یہ قربانیاں انہوں نے کس وجہ سے دی؟ اس وجہ سے کہ ان کی نگاہ کے اندر آخرت تھی، وہ اپنا احتساب کرنے والے لوگ تھے۔ آج ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنا بھی احتساب کریں کہ آج ہم کس کٹہرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا اتنی بڑی بڑی قربانیاں آج ہم سے مانگی جا رہی ہیں؟ ابھی تو اللہ کے بندوں اتنی بڑی قربانیوں کا وقت نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ وقت آ بھی جائے، لیکن اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو اللہ کی راہ میں ہم نے دینی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھروں سے نکلنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اسے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور یہ احتساب کہ ہر انسان اپنا احتساب کرے کہ وہ اللہ کے دین کے اوپر کتنا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کے اوپر جو 5 اوقات کی صلاۃ فرض کی گئی ہے، اللہ کا ایماندار مومن بندہ اپنا احتساب کرے کہ میں یہ 5 اوقات کی صلاۃ پابندی وقت کے ساتھ پڑھتا ہوں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد بھی دی، مسجد کے قریب میرا گھر بھی ہے، آذان کی آواز بھی سنتا ہوں، لیکن مسجد کی طرف آنے کے لیے میرا دل نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کیا احتساب ہم نے کیا اپنا۔ ایک مومن اپنا احتساب کرے گا تو وہ کبھی بھی مسجد سے دور نہیں ہوگا، مسجد کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب صلاۃ کے لیے وقت ہو جایا کرتا تھا تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ لگایا کرتے تھے، مسجد کی طرف بھاگے بھاگے آتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو کہ آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم نے آج اپنا اس طریقے سے احتساب کیا ہے، زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان سب سے اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال ہوگا، پوچھا جائے گا
ذمہ داروں کو سب سے زیادہ اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہوا کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر پیچھے لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، ہم اپنا احتساب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں احادیث کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ مومن کا مومن کے اوپر حق ہے، مومن کا مومن کے اوپر بہت سارے حق ہیں۔ اللہ کے بندو، ان میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ کوئی ایمان والا مومن بیمار ہو تو ایمان والا اس کی عیادت کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کتب ستہ میں ملتا ہے کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس حق کو پورا کرتا ہے، تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم آج اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار ہوتے ہوئے اس حدیث پر عمل کر کے کیا اپنا احتساب کر رہے ہیں؟ نہیں اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر ہمیں مکمل عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے ایک مومن کی عیادت کرنا۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اتنی آسانی نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے جب وہ بیمار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی اور وہ بچہ ایمان لے آیا، ایمان کو قبول کر لیا۔ آج تو آپ دیکھیں ہمارے لیے بہت آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں آج اتنی آسانی ہے کہ آج ہمارے ہر ایک بھائی کے پاس موبائل ہے، موبائل کے ذریعے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ اپنے اس مومن بھائی کو، جو ہمارا مومن بھائی شدید بیمار ہے، مومنوں کے باہمی تعلقات کے اوپر تقریر کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال آپس میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنے کے بعد نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ مومن اس طریقے سے آپس میں ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہمارا کوئی مومن بھائی بیمار ہو جاتا ہے، شدید بیمار ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی عادت کے لیے نہیں جاتے۔ ہمارے پاس دنیا کے لیے تو بہت وقت ہے، لیکن اپنے ایماندار مومن بھائی کے لیے 2 منٹ کال کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اس مومن بھائی کو فون کر کے اس کی عیادت کر لیں، اس کی طبیعت معلوم کر لیں۔ جب اللہ کے بندو ایک ہفتہ ٹھیک ہونے کے بعد مومن گھر آ جاتا ہے تو پھر ہم کہیں اس سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیسی طبیعت تھی، کیا حال ہے؟ اللہ کے بندو، یہ عیادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ عیادت کا حق اسی وقت ادا ہوگا، اس وقت مومنوں کے درمیان آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی کہ جب ہم یہ کام وقت کے اوپر کریں گے۔ بخاری کے ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ قبرستان سے گزرے تو ایک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر، مفہوم حدیث ہے، تو اس نے یہ کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اس عورت کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اسے پتا چلا تو دوڑتی دوڑتی نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ کے اوپر ہے، صبر تو پہلی چوٹ کے اوپر ہے۔ اپنا احتساب کریں، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا احتساب کرے، ہم کتنا اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، نامعلوم کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا احتساب کرنے کا۔ اس وقت تو یہ کتاب کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا پڑھ لے اپنی کتاب، آج اپنا محاسبہ اور حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، ان نعمتوں کے متعلق جہاں سوال ہوگا قیامت والے دن، ان کانوں کے متعلق، ان آنکھوں کے متعلق، ان دل کے متعلق، اس زبان کے متعلق، ہاتھ اور پاؤں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے بندو ہم دیکھیں، اپنا احتساب کریں، اپنی آنکھوں کا احتساب کریں، اپنے کانوں کا احتساب کریں، اپنے دل کا احتساب کریں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا احتساب کریں۔ کیا یہ واقعی ہی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ واقعی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ یا ہم بالکل دنیا کے اندر مست زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اپنا ایمان اور عقیدہ تو درست کر لیا ہے، شرک اور کفر سے پاک کر لیا ہے، طاغوت کا کفر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔
ہمارے اندر آپس میں وہ محبت نہیں ہے جو ایمان والوں کی آپس میں محبت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے سے ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھا اور اپنے کاروبار کے اندر اس کو آدھا حصہ دینے کے لیے تیار تھا، اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دینے کے بعد کہتا تھا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اور اپنے باغات میں حصہ دینے کے لیے تیار تھے اور مومن بھائی کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ اور اجر دے۔ تو آپ دیکھیں اسلام ایسی قربانیاں مانگتا ہے، تب جا کر اللہ کا یہ دین دنیا والوں کے سامنے پھیلے گا اور صحیح معنوں میں مومنوں کا ایک وہ معاشرہ وجود میں آئے گا، اور یہ معاشرہ خود احتسابی کے ذریعے وجود میں آئے گا۔ جب ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا احتساب کرے، دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ دیکھیں ہماری طرف بھی انگلیاں ہیں، ہم اپنا احتساب کریں، ہم کتنا اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، ہم کتنے اچھے اور نیک اعمال کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، ان ساری کوتاہیوں اور کمیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ دیکھیں ایسے بھی خوش نصیب ہیں ایمان والے، ایسے بھی خوش نصیب ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے فیض یاب کیا ہے، اور جب ایک پکار لگی ہے کہ اللہ کے گھر اور مساجد کو آباد کرنے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، تو اس کے بعد ہمارے ایماندار بھائی مومن جب یہ بات خواتین تک پہنچی، انہوں نے اپنے گھروں کا سونا اور پورا پورا زیور لا کر مساجد میں جمع کرا دیا کہ اللہ کی راہ میں یہ دے دیں۔ احتساب کیا کہ یہ سونا اور چاندی یہ تو دنیا میں رہنے والا ہے، یہ سونا اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، ایمان والے اس گھر کے اندر صلات پڑھیں گے، اللہ کی راہ میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ دیکھیں ایسے بھی ایمان والے ہیں جو صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ہم میں سے ہر شخص اپنا احتساب کرے، ہر معاملے کے اندر احتساب کرے کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر کتنا چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کتنی محبت ہے، کتنا اللہ کے رسول کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، احادیث کا ہم مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب قرآن میں یہی کہتی ہے، الم یان للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ سورہ الحدید کے اندر کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل بہہ پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے اللہ کی کتاب کو پڑھیں، قرآن کی آیات کے اوپر تدبر غور و فکر کریں اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے؟ اللہ کی آیات کو سمجھ لینے کے بعد پھر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، یہ میرے احتساب کے لیے ہے، میں اپنا احتساب کروں گا، اور پھر جہاں اپنے دوسرے مومن بھائی کو اس سے ملاقات ہو، اپنے اس مومن بھائی کی بھی اچھے اور بہترین انداز سے اصلاح کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے، کیا مومن دوسرا مومن کے لیے آپس میں ان کی مثال آئینے کی طرح سے، المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں آئینہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی ہوگی تو آئینہ ہمیں دکھائے گا، تو مومن اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی کمی اور کوئی کوتاہی دیکھتا ہے تو اکیلے میں اپنے اس مومن بھائی کی اصلاح کرتا ہے، اس کی تذلیل نہیں کرتا، اصلاح کرنے کے لیے اپنے اس مومن بھائی کو سمجھاتا ہے کہ یہ میرا ایمان والا بھائی ہے، مومن ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ اپنا احتساب کر لے۔ جہاں مومن اپنا احتساب کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے مومن بھائی کو بھی اس احتساب کی دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں ایمان کی یہ سچی اور جوہری دعوت ہم دنیا والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہوئے اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توحید کی دعوت ہم بیان کر رہے ہوں اور اس کے بعد ہمارا اپنا احتساب نہ ہو، ہمارے اپنے معاملات خراب ہوں، ہم لوگوں سے وعدہ کرنے کے بعد وعدے کی خلاف ورزی کریں، قرض لینے کے بعد قرض واپس نہ کریں، اپنے کاروبار کے اندر بات بات پر جھوٹ بولیں، اور اس کے بعد پھر اگر ہم ایمان کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے تو ہماری اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اعتبار کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات پوری اور سچی بہترین انداز سے کرنا، اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی مکہ کے مشرکین بھی گواہی دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا مال لینے کے بعد اس مال کو نہیں کھایا، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر چل رہا ہے، طریقے پر چل رہا ہے، تو ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم واقعی رسول اللہ کے طریقے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔
ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے، ہم اپنی اس کمی اور کوتاہیوں کو دور کرے۔ انسان ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمیں دنیا میں گھسیٹتا پھر رہا ہے، دنیا ہمارے سامنے اس نے مزین کر کے رکھی ہے۔ تو ہم اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان خالص سے نوازا ہے۔ تو اپنے اس ایمان کی قدر کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے گا تو اس کے بعد صحیح معنوں میں یہ ایمان والوں کی وہ جماعت تیار ہوگی جو صحیح معنوں میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام سننے والے بھائیوں کے اوپر جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے مالک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔